لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اولیاء کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام علیہم الرضوان میدان جنگ میں خود کو اتار دیتے، لیکن اتارنے کے بعد ان کی پوزیشن کیا ہوتی؟ تو کامیابی کے اس نسخے پر عمل کرتے کہ میرے کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایمان والوں سے فرمایا گیا، یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب وہاں پر تشریف فرماتے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خندق کے قریب ہر جگہ پر دوڑتے گھومتے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آقا سجدے میں ہیں اور ہم 7 مرتبہ گھوم پھر کر کے آئے، آقا کو سجدے میں ہی دیکھا، اور آقا سجدے میں جو ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس ذکر کی وجہ سے پروردگار جل جلالہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کو بھی نہ بھولیں اور دنیا میں اتنے محو نہ ہو جائیں، اتنے ڈوب نہ جائیں، اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ اپنے کریم کی یاد کا بھی ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ بس آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ درخت کا کوئی پتہ، چونکہ آج اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ یاد رکھو، درخت کا کوئی پتہ درخت سے ٹوٹ کر نیچے اس وقت تک نہیں گرتا جب تک کہ وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، لیکن یاد رکھنے سے مراد یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی کام کریں، اس سے آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ تسبیح و تحلیل و تکبیر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کچھ بھی کرو تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مولا کو یاد رکھو کہ یہ کام مولا کو پسند ہے یا نہیں، یہ کام کروں گا تو مولا ناراض تو نہیں ہوگا، یہ کام کروں گا تو مولا کی ناراضگی کو دعوت تو نہیں دی جائے گی، اور کون سے کام سے میرا مولا خوش ہوگا اس کام کی طرف توجہ دو اور وہی کام کرو۔ جب ہر کام کے کرنے کے اندر اللہ کو یاد رکھو گے تو میرا کریم بھی کرم کی نظر فرمائے گا اور اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا اور خسارے سے بچا لے گا، نقصان سے بچا لے گا۔ نقصان میں تو وہ ہوتا ہے جو مولا کو بھول جاتا ہے، جو مولا کو یاد رکھے مولا کبھی اسے گھاٹے میں گرفتار نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الجامعۃ القادریہ نجم العلوم کے طلبہ، ان کے معاونین، ادارے کے معاونین، مدرسین، یہ سب خسارے میں نہیں ہیں۔ جو تعاون کرتے ہیں وہ بھی خسارے میں نہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی خسارے میں نہیں، جو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی خسارے میں نہیں، اس لیے کہ ان کا پورا وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، اس کی فرما برداری سے غافل نہ ہوں، اس کی اطاعت سے غافل نہ ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، ان کی محبت سے غافل نہ ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
دیوانوں، بس ایک بات اور ایک آیت یاد آ گئی تو عرض کر دوں کہ عقل مند کون ہے؟ تو قرآن مقدس نے واضح لفظوں میں فرما دیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل والا وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو دیکھا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، وہ بیٹھ کر کے کھڑے ہوتے تو اللہ کہہ کر کھڑے ہوتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ان کی زبان پر ان کا محبوب ورد تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ عز و جل کی یاد میں رہیں، اس کی یاد سے غفلت نہ برتیں، اور جو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر اس کی اطاعت کے ذریعے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر حال کے اندر اپنے مولا کے ذکر کے اندر مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔